السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے بھائیوں اور میری تمام پیاری بہنوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ ہر شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر میرے ان تمام بھائیوں اور میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو تہجد پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھنے کی دل میں خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ بعض اوقات ہم پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ عبادت تو کرتے ہیں، لیکن لا علمی میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے ہماری عبادت کا اجر کم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف عبادت ہی نہ کرے بلکہ عبادت کو صحیح طریقے اور خالص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی بھی کوشش کرے۔ میرے تمام پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ گھر کے تمام فرد سو رہے ہیں، آپ کی ہر طرف بس خاموشی ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ آپ اپنے نرم بستر سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز بچھاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، نہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا رب۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اور رات کی کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ میرے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اتنی عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے تو کیا ہمیں اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہمارے اجر میں کمی کا سبب نہ بن جائیں؟ اس لیے آج ہم 3 ایسی باتوں پر گفتگو کریں گے جن سے ہر تہجد پڑھنے والوں کو بچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پہلی بات، عبادت پر تکبر نہ کیا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری تمام پیاری بہنوں، شیطان نے بھی عبادت کی تھی، لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ یہی غرور اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تہجد کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ آنے دیں، میں تو روز تہجد پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، فلاں شخص تو صرف فرض نماز ہی پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ نیک ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری تمام پیاری بہنوں، یاد رکھیے، یہ خیالات شیطان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں اور بندے کو اپنی عبادت پر فخر میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اصل مومن وہ ہے جو ہر نیکی کے بعد بھی ڈرتا رہے اپنے رب سے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی۔ سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ وہ عبادت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے تھے، نہ کہ اپنی عبادت پر فخر کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی تہجد ادا کریں تو نماز کے بعد چند لمحے رک کر یہ دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ رب العزت، یہ عبادت بھی تیری توفیق سے ہوئی، اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا اخلاص کی کمی رہ گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما اور اسے قبول فرما لے۔ ہمیں اپنی عبادت پر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کا فضل نہ ہو تو ہم ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے عاجزی اختیار کیجیے۔ ہر عبادت کے بعد اپنے آپ کو بڑا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج سمجھیے۔ یہی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ دوسری بات، اپنی عبادت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچیے اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے نا تو شیطان اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو نیکی سے نہ روک سکے تو پھر وہ ایک اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں، تمہاری تعریف کریں، تمہاری عبادت کا ذکر کریں۔ یہیں سے ریا کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ریا دل کا معاملہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی نیکی کا ذکر کرے وہ لازم ریاکار نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کو نیکی کی ترغیب دینے یا کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے بھی انسان اپنی عبادت کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اگر دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے بہت نیک سمجھیں، میری عزت بڑھ جائے، تو انسان کو فوراً اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاص کی بہت زیادہ تعلیم دی، اسی لیے ہر عبادت سے پہلے بھی اپنی نیت دیکھیں، عبادت کے دوران بھی اپنی نیت دیکھیں، اور عبادت کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ہر عبادت صرف تیری رضا کے لیے ہے، اسے قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں اور دکھاوے سے پاک فرما۔ میرے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی شیطان دل میں کوئی برا خیال ڈال دے تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اخلاص مانگتے رہیں، کیونکہ اخلاص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری بات، فرض نمازوں کی حفاظت سب سے پہلے کریں۔ یہ بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تہجد ایک بہت عظیم نفل عبادت ہے، لیکن اسلام میں سب سے پہلے فرض عبادت کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد تو پڑھتا ہے لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز میں غفلت کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی فرض نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے مزید قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کی توفیق دی ہے تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ اپنی 5 فرض نمازوں کی بھی حفاظت کیجیے۔ ہمیشہ وقت پر نماز ادا کیجیے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور گناہوں سے سچی توبہ کرتے رہیے۔ اب ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجیے، کیا میری تہجد نے مجھے پہلے سے زیادہ نرم دل بنایا؟ کیا میری زبان پہلے سے زیادہ پاک ہوئی؟ کیا میرے اخلاق میں بہتری ہوئی؟ کیا میں اپنے والدین کے ساتھ پہلے سے زیادہ حسن سلوک کر رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ اگر ان سوالوں کے جواب آپ کو ہاں میں ملے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے سجدے میں جا کر شکر ادا کیجیے، اور اگر کہیں کمی محسوس ہو تو آج ہی سے اپنی اصلاح شروع کر دیجیے، کیونکہ تہجد کا اصل اثر صرف رات کی چند رکعتیں نہیں بلکہ پورے دن کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ آخر میں صرف اپنے ویور سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، آج رات جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحت، عافیت اور لمبی نیک زندگی عطا فرمائے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت انہیں نیک، باعمل اور دین پر چلنے والا بنائے۔ اپنے شریک حیات، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ دعا کیجیے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں تکبر، ریا اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما، اور ہمیں اپنی رضا والے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی وجہ سے کسی ایک شخص کی اصلاح ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اپنی قیمتی دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔